أشهد أن لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ 27ویں پارے کا میں کچھ منتخب آیات بیان کروں گا، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی اس میں کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، جو اس سورت کی اہم ترین آیت ہے اس پارے کی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب ہے یہاں غلامی، یعنی ہمارے پیدائش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کریں۔ غلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی اپنی رائے نہیں چلتی، جیسا اس کو بتایا جاتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ تو ہمارے قوانین آسمان سے نازل شدہ ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب چونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے اس نے بہت سخت قوانین نازل نہیں کیے۔ آپ ویسے کسی انسان کے غلام بن جائیں، وہ کس قدر ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ نے کہا تم سب میرے غلام ہو، میری غلامی اختیار کرو۔ تو اس غلامی کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ کہ میرے احکام بہت آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اگر تمہیں مشکل لگ رہے ہیں تو وہ تمہارا اپنا فالٹ ہے۔ اب داڑھی رکھنا اللہ کا حکم ہے، کوئی مشکل ہے؟ کاٹنا مشکل ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کو اگر لگ رہا ہے تو وہ آپ کا اپنا فالٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بالکل کوئی دیکھنے میں آپ ایکٹر نظر آئیں، کوئی دیکھنے میں کوئی بروس لی کے بھائی نظر آئیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے نا کہ ایک چیز کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح 5 ٹائم نماز پڑھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے دنیا والے معاملات سے۔ جاب آپ روزانہ 8 گھنٹے کرتے ہیں، جبکہ 5 ٹائم نمازوں میں جو ٹائم لگتا ہے وہ 8 گھنٹے نہیں لگتا، بمشکل 2 گھنٹے لگے گا 5 نمازیں، بہت مشکل سے۔ اور اس میں سکون کتنا ملتا ہے۔ جاب میں جب انسان جاتا ہے 8 گھنٹے تو تھک جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے اور ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ بھی صبح صادق سے لے کے بس غروب آفتاب تک، وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، اور پھر غروب آفتاب تک سے لے کر سحری تک کھلی چھوٹ اللہ نے دے دی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جو بنایا، ہمیں پیدا کیا کیوں؟ میری غلامی۔ کافر اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں قانون میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کچھ مذہبی اسکالر قرآن کی آیتوں میں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ تحریف کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے۔ اچھا تو نہیں ہے کہ بلا وجہ شخصیتوں کے نام آئیں، لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہیں جو ان کے شر کو اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ بہت زیادہ شر پھیلا دیں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی کل ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا، محترم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ہر ایک سے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دلیل یہ دی کہ اگر ہر ایک سے رزق کا وعدہ ہوتا تو پھر لوگ بھوکے بھی تو مرتے ہیں، اور کہا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جب ہی ہے جب انسان بھی پلاننگ کرے، محنت کرے۔ اور اس کو اٹھا کے محترم نے فٹ کر دیا فیملی پلاننگ پہ، کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ نسل روک سکتا ہے، ایک پلاننگ کرے۔ ایسا ہی نہیں کہ
میں اپنی تعبیر بیان کر رہا ہوں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے. تو اللہ نے کوئی رزق کا ایسا وعدہ نہیں کیا, بلکہ یہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ وسائل کیا ہیں, آپ کے مالی وسائل کتنے ہیں, اس حساب سے پیدا کتنے کرنے ہیں, بغیر پلاننگ کے نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. اس آیت میں بڑی زبردست تحریف کی ہے, کتنی واضح آیت ہے نا. اس آیت میں کہا ہے کہ اگر اللہ نے اس طرح سے ہر ایک کی روزی کا وعدہ کیا ہوتا تو عرب کو غربت میں بچے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی. یقیناً بچوں کا روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا تھا, تبھی وہ بچوں کو قتل کرتے. اس کا مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو روٹی لازمی کھلائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کتنی بڑی تحریف ہے قرآن کی آیت کی. سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور ان کو اسباب کی دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ایسا یقین تھا کہ بچے کو نہیں کھلا سکیں گے کہ بچے کو قتل کر رہے ہیں, ورنہ اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے. اس قوم کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ نہیں ہے, لیکن قتل مت کرو, ہم کھلائیں گے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے کیلکولیشن بھی کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ انسان کو روزی نہیں ملے گی, یہ کیلکولیٹر اٹھا کے کچرے میں پھینک دو. یہ غلط بول رہا ہے کیلکولیٹر, اس لیے کہ رزق بانٹنے والی ذات اللہ ہے, اور وہ کہاں سے کن اسباب سے دے گا یہ کیلکولیٹر میں یہ چیز نہیں آ سکتی. اور یہ تو اب مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے, کہیں سے نہ کوئی ایجوکیشن نہ کوئی تعلیم کا ذریعہ, یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کے کمانا شروع کر دیتا ہے. وہ کوئی سوچ سکتا تھا آج جو یوٹیوبرز کما رہے ہیں 20 30 40 لاکھ روپے, کوئی سوچ سکتا تھا یہ آج کمائیں گے؟ تو اس لیے اللہ نے عربوں کو کہا کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھوک سے مرے گا, ڈرو مت, ان کو بھی رزق ہم دیں گے اور تم کو بھی ہم دیں گے. کتنی واضح آیت کے بعد بھی کیا گھمایا اس آیت کو. میں حیران ہو رہا تھا, ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اور پھر سورہ واقعہ کی ایک آیت پیش کی ہے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کہ یہ جو پانی ہے جس سے انسان بنتا ہے, کہ اس سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. آگے موصوف لکھتے ہیں کہ بالکل اسی جیسی آیت اگلی آیت کیا ہے کہ زمین میں جو بیج ڈالتے ہو اس سے فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تو اس نے محترم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان بھی ایک فصل ہے نا, اور پانی جو جس سے انسان بنتا ہے وہ ایک بیج ہے. قرآن میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے نساؤکم حرث لکم, عورت کی مثال کیا ہے؟ اس زمین کسی ہے جو پیداوار بڑھاتی ہے, تو دونوں پیداوار ہیں. تو محترم نے کہا یہ پیداوار بھی اللہ پیدا کرتا ہے انسان, وہ پیداوار بھی کون پیدا کرتا ہے؟ انسان. تو کہا دنیا میں کبھی بغیر پلاننگ کے کوئی پیداوار پیدا کرتا ہے کھیت میں؟ تو جیسے کھیت کی پیداوار بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتی, تو انسان بھی پلاننگ کے بغیر پیدا ہوتے چلے جائیں, یہ اچھا کام نہیں ہے. کیا گھمایا ہے خدا کی قسم. قرآن کی تحریف کی یہودی بھی شرما رہے ہوں گے ایسی خاندانی تحریف کرتے ہوئے, کہ ایسی تو ہم نے تورات میں بھی نہیں کی. اسی آیت سے پتہ چل جائے گا. دنیا میں کوئی ایسا کسان دیکھا جو چاہتا ہو کہ پیداوار کم ہو, کہ میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا کسان دیکھا کہ اس دفعہ ٹماٹر کم پیدا ہو کیونکہ میرے پاس ٹماٹر رکھنے کے لیے گودام نہیں ہے؟ وہ کہے گا جتنے پیداوار تو بڑھانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ایسی کھادیں ایجاد ہو رہی ہیں, ایسے اسپرے ایجاد ہو رہے ہیں, پیداوار کو اس لحاظ سے پلان نہیں کیا جاتا کہ کم ہوگی یا زیادہ. بھائی جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. پیداوار کی پلاننگ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے. تو یہ عجیب بات ہے, آلو پیاز ٹماٹر کہ میں تو کبھی کسی کسان سے کہیں کہ آلو پیاز ٹماٹر زیادہ پیدا کرنے ہیں یا کم, وہ کہے گا بھائی جتنے زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. تو
تو اس میں تو اللہ نے بتا دیا کہ عورت کی مثال کیا ہے, نسل بڑھانے کے لیے کھیت کی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہترین کھیت وہ ہوتا ہے جو پیداوار میں اضافہ کرے, وہ زرخیز زمین ہے. تو بہترین عورت بھی وہ ہے جو تمہاری نسل میں اضافہ کرے. کہاں کی کہاں لگا دی بھائی. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اگر, تو آپ بولو بھائی مجھے قرآن سے نہیں مل رہا, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنانا جو اسلام نے بتایا, ایک ہوتا ہے جیسا آپ سوچتے ہیں اس حساب سے قرآن کو بنانا شروع کر دیں, قرآن کو اس حساب سے بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ تحریف کی بدترین مثال ہے. انسان کی روزی کا جہاں تک تعلق ہے, اس کو کیلکولیشن کہ انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کے لیے تو کائنات کو پیدا کیا گیا, اسی کو آنے سے روکو گے, کم کرو گے. دیکھو ہمیشہ انسان اپنے ماتحت کی پلاننگ کرتا ہے, اپنے جیسوں کی پلاننگ کا آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. دیکھو دفتر میں ایک مینیجر ہے, وہ اپنے ماتحت کو تو پلان بنا کے دے گا, اتنے بجے آنا اتنے بجے نہیں آنا. وہ اپنے جیسے کسی مینیجر کے لیے پلاننگ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا, کہ وہ کہے گا تمہارا جو درجہ ہے وہی میرا بھی ہے. انسان اپنے سے ماتحت کے لیے قانون سازی کر سکتا ہے, اپنے جیسوں کے لیے نہیں کر سکتا. جتنا آپ کو اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی ہے. کسی بھی نسل کو آپ کسی بھی عنوان سے روک نہیں سکتے بھائی. جتنی آپ کی زمین ہے اتنی ہی آنے والی نسلوں کی بھی ہے. انسان ہونے میں سب کیا ہیں, برابر ہیں. یہ خدا کو اختیارات ہیں کہ کب آپ کو نسل روکنے کی اجازت دے اور کب کہے کہ بڑھاؤ. یہ خدا, تو خدا جہاں اجازت دے گا یا ترغیب دے گا وہاں تو ہے, جہاں اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہاں آپ خود اپنا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ کہ میری اتنی تنخواہ ہے تو میرے اتنے بچے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کے بچے بعد میں ہیں, اللہ کی مخلوق بولو بھائی پہلے ہیں وہ. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود, صحیح حدیث ہے, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرتی ہو. اس حدیث کا بیڑا ہی غرق کر دیا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل فخر بچے پیدا کرو. یہ آپ نے کون سی ڈکشنری میں ترجمہ کیا ہے بھائی؟ ولود کا ولود کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت, ولادت سے ہے نا. تو اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قابل فخر بچے. تو قابل فخر کون سی ڈکشنری کی کتاب میں لکھا ہے کہ ولود کا معنی کیا ہے؟ بولو بھائی قابل فخر. کیونکہ یہ حدیث ان کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی عقل کو ڈال دیں گے بھائی جیسے کہہ دیا ہم کم عقل ہیں, ہم کیلکولیشن میں غلطی کر سکتے ہیں اور ہم سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں, جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہماری سر آنکھوں پر. نہ ماننا نہیں ہے. کیونکہ لبرل طبقہ جو خوش ہوتا ہے نا وہ 2 بچے ہی اچھے والی تحریک سے خوش ہوتا ہے, وہ 20 بچوں والی تحریک سے خوش نہیں ہوتا. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آپ روایتی مولانا نہیں ہیں, آپ تو بڑے زمانے کے حساب سے چلتے ہیں, بہت اچھا لگتا تھا آپ کے بیانات, لیکن جس دن میں نے آپ کا بیان سنا نا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے تو میں نے کہا یہ بھی روایتی مولوی نکلے, یہ بھی وہی پرانے زمانے کی پرانی باتیں, جدید تحقیق والی باتیں نہیں کرتے یہ. تو میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں پرانا مولوی ہوں, وہی 1400 سال پرانی تعلیمات ہی کو میں دنیا میں پیش کر رہا ہوں. اور آپ کی جدید تحقیق جو تحقیق نہیں ہے, اول تو جدید تحقیق بھی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہو. تحقیق جو ہے نا, جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نسل کو بڑھاؤ گے تو معیشت معاشی ترقی ہوگی. اس پر میں نے ڈاکٹروں کے حوالے اور ماہرین معیشت کے حوالے, کتابوں کے حوالوں کے ساتھ, پیج نمبر کے ساتھ ایک بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تحقیق بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. اور وہ تحقیق جو قرآن و حدیث کے متصادم ہو اس تحقیق کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. کیونکہ انسان اپنی عقل کو جب خدا سے زیادہ سمجھنا شروع کرے گا تو غلطی کرے گا. وہ جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے گوروں کی کہ ہومو سیکس کیا ہے, جائز ہے نا, جدید تحقیق ہے بھائی, تبھی تو الاؤ کر دیا, یہ تحقیق ہے. جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, لڑکا لڑکے سے, یہ تو جدید تحقیق ہے, تبھی تو اس کو لا بنا کے انہوں نے پاس کر دیا. یہ تو اللہ کا کتنا فضل ہوا, لوط علیہ السلام کے واقعات اللہ نے درجنوں دفعہ قرآن میں بیان کر کے بتایا کہ میں نے اس قوم کو
جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی اٹھا کے پٹخ دیا ہے. یہ نہ بتایا ہوتا تو غامدی صاحب نے اس کو بھی حلال کر کے چھوڑنا تھا. اور کہتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لڑکا لڑکے سے بدکاری نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ بیان کر دیا تاکہ اس کی جڑ ہی ختم ہو جائے. تو یہ لبرلزم سے جو لوگ ہم ٹھیک ہے, ہم ان مولویوں کے خلاف بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کا غلط چہرہ دکھایا ہے اور بلا وجہ اسلام کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ اس لیے کہ اسلام ہی کو صحیح ڈیفائن نہیں کر رہے. باقی اسلام نے جو کچھ کہا ہے بھائی وہ قیامت تک وہی ہے صحیح. تو آپ اپنے نیچے اپنے سے ماتحت کی تو پلاننگ کر سکتے ہو. انسانوں کے لیے ایسی پلاننگ کرنا شروع کر دے کہ کتنوں نے پیدا ہونا ہے کتنوں نے نہیں ہونا, تو یہ خدا کے کاموں میں مداخلت ہے. کیونکہ انسان سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ. وہ جب پیدا کر رہا ہے اس نے تو آپ کو ذریعہ بنا دیا پیدائش کا, تو اس نے آپ کو اس پلاننگ کی اجازت نہیں دی ہے. یعنی عمومی سطح پہ آپ کوئی ایسی تحریک چلانا شروع کر دیں اس کی اجازت نہیں دی ہے اس نے. تو وہ جو حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو, اس حدیث کا کیا حشر کیا ہے کہ اس سے وہ مراد ہیں جو قابل فخر بچے پیدا ہوں, دو ہوں مگر قابل فخر ہوں. اول تو حدیث میں ولود کا لفظ ہے, زیادہ بچے پیدا کرے. باقی ایک الگ بات ہے کہ زیادہ بھی ہوں اور تربیت یافتہ بھی ہوں, یہ ایک الگ اس کی شریعت انکار نہیں کر رہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود بخود فرض کر لیا گیا ہے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی, یہ خود سے فرض کیا ہوا ہے. اور یہ فرض اس لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف والدین کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تربیت بہن بھائی ایک دوسرے کی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. تو جتنے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ دو ہوں گے تو تربیت اچھی ہوگی. تربیت کی کوشش کرو گے تو 20 کی بھی ہو جائے گی, نہیں کرو گے تو ایک بھی تباہی بربادی کا سبب بنے گا, ایک ہی عذاب جان بن جائے گا. اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماں باپ تربیت کی اعتدال کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں. بچے کو ہدایت مل جانا یا نہ ملنا یہ والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب آپ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے کثرت سے جنے. اس کا جواب محترم نے ایک تو یہ دیا کہ اس سے مراد ہے قابل فخر بچے. دوسرا جواب محترم نے یہ دیا کہ اس وقت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا, مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے ہونا, بولو بھائی, شروع ہو گئے تھے, اور فوج میں بھرتی کے لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی. تو اب معاشی ترقی چونکہ گرو کر رہی ہے اس لیے بچے زیادہ پیدا کرنا کا حکم دے دیا. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں جس وقت یہ بات کہی تھی نا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے کثرت سے جنتی ہو, اس میں صحابہ یہ وہ وقت تھا جب نماز میں بھوک سے شدت سے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا, یہ مال غنیمت کی کثرت کا وقت نہیں تھا. بھوک سے بلکتے تھے وہ. حضرت ابو ہریرہ مسجد میں پڑ جاتے تھے بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے. کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے جنون ہے, دیوانگی ہے. فرمایا دیوانگی نہیں تھی, روٹی نہیں ہے پیٹ میں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے, بولو بھائی, زیادہ. یہ جڑ ہی ختم کر دی کہ جب کھانے کو روٹی نہیں ہے نا پھر بھی نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, ایک دھیلا بھی نہیں ہے پھر بھی نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے دکھائے گا, وہ بتائے گا کہ میں کیسے روزی دوں گا. اللہ نے بتایا ہے کہ ماں کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسی روٹی سے خدا دودھ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں پہنچا کے بتاتا ہے کہ اس خدا کو معلوم ہے کہ یہ کب پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں. اس وقت اس کی ضرورت صرف دودھ ہے, اس لیے دودھ پیدا کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ جس وقت جو ضرورت ہوگی وہ میں پیدا کر دوں گا. اس پر ایک اشکال ہوگا کہ بہت سے لوگ پھر بھوک سے کیوں مرتے ہیں, بہت سی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا, بہت جگہوں پہ قحط پڑ جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر جو کام کبھی خدا نے وعدہ کیا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے. کسی مصلحت سے اس کے خلاف جائے تو وہ اللہ کی مرضی. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ہر زمین پر جو مخلوق بستی ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لیا ہے. لیکن اللہ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے
کبھی کبھار منہ سے نوالا چھین لیتا ہے. اس کا تعلق بچے زیادہ پیدا ہونے یا کم ہونے سے نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, سسٹم میں خرابی نہیں ہے. خود اللہ اپنی مشیت اور قدرت سے بعض دفعہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے, جیسے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, دو جوڑے پیدا کیے, ایک نر اور ایک مادہ. قانون یہی ہے, لیکن اللہ اپنی قدرت کے لیے کبھی کبھار مخنث بھی پیدا کر دیتا ہے جو نہ نر ہے نہ مادہ. تو اب یہ صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ نر اور مادہ کے علاوہ میں پیدا کر ہی نہیں سکتا ہوں. نظام یہی ہے کہ یا تو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی. مخنث کا تو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ بھی پیدا کرتا ہوں میں, لیکن اللہ کر دیتا ہے دکھانے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ, یہ تو میری قدرت ہے, تاکہ تم اس کو آٹومیٹک کوئی سسٹم کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دو. میری قدرت ہے. تو نظام اللہ کا یہ ہے کہ ہر ایک کو روزی ملے گی. بعض دفعہ اللہ آزمائش کے لیے کسی کا نوالا چھین لیتے ہیں, بھوک سے مار بھی دیتے ہیں آزمائش کے لیے. وہ اللہ کی طرف سے ایک قانون سے ہٹ کر ایک آزمائش ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اولاد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. وہ زیادہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور کم والوں کے ساتھ بھی. اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انکحوا الایام منکم, بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء, اگر یہ نکاح کرنے والا غریب ہوگا, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار بنا دے گا. یعنی غربت کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو. اب آپ بتاؤ, جب غریب آدمی کو نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ نسل بڑھانا. تو غریب آدمی کو گویا نسل کا حکم دیا جا رہا ہے نا. اس زمانے میں تو حمل روکنے کی یہ تدبیریں تھوڑی جاتی تھیں. نکاح کا مطلب ہی کیا ہے کہ بھائی اب اولاد بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, فقیر ہو تو اس بات کا خوف مت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی. علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ تو شادی کے بعد غنی نہیں ہوتے, وہ تو بیچارے ویسے کے ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کیا ہو جاتے ہیں, پہلے سے بھی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح سے مال میں برکت ہوگی. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ برکت نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے. یہ نکاح نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں ہوتا, یہ اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں ہوتا. تو قرآن کی صاف آیت ہے کہ نکاح سے کیا ہوتی ہے؟ برکت. اور میں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اخبار کا ٹکڑا, اس کا حوالہ اپنی کتاب میں شائع کیا ہے. اوہایو یونیورسٹی ہے یا پتہ نہیں کچھ اور پروناؤنسیشن ہے اس کی. اس یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی کہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں امریکہ میں, یو کے میں, اور جتنے طلاق یافتہ ہیں, تو شادی شدہ لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے, طلاق یافتہ کے پاس کم ہے. انہوں نے کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے, یہ امریکہ کی رپورٹ ہے ان کے ماہرین کی, نکاح سے مال میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کی لاجک نہیں پتا, لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ طلاق دینے والوں کے مال میں برکت ختم ہوتی ہے اور نکاح کرنے والوں کے مال میں برکت بڑھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو آیت ہے نا کہ نکاح کرو اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا, اس آیت کی روشنی میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر کا قول ہے, عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح, مجھے تعجب ہوتا ہے جو دولت نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے کسی اور چیز میں وعدہ نہیں کیا, اللہ نے نکاح پہ کیا کیا ہے؟ غنا کا وعدہ کیا ہے. فرمایا مجھے حیران ہوتا ہے کہ نکاح غنا کے لیے نکاح نہیں کر رہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی. حضرت عمر فرماتے ہیں, غامدی صاحب حضرت عمر کے دور میں ہوتے اور پھر حضرت عمر کو جا کے وہ وہی گنتیاں سکھا رہے ہوتے جو ہمیں سکھا رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حضرت عمر مانتے؟ حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ نکاح نہیں کر رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کر کے بعض لوگ اور غریب ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ کی قدرت ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا, لیکن اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نوالا چھین لیتا ہے. قحط بھی پڑتے ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں نا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو کیا ہمیشہ دیتا ہے؟ بھئی اللہ کی قدرت ہے, کبھی نہیں بھی دیتا. ٹھیک ہے نا, اللہ بتانے کے لیے. تو دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ. لیکن کیا ہمیشہ کرتا ہے؟ بعض دفعہ مانگتے رہو نہیں ہوتی, یا کسی اور انداز سے قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کا لا اور ضابطے کو فالو کرنے کا حکم ہے. اور ضابطہ اور لا یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو رزق کون دے گا؟
اللہ نہیں دے تو پھر اس کی ایک حکمت ہے, مسلط ہے, لا ہے. تو لا کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کی آمدن کم ہے, اس نیت سے آپ نے اگر نسل روکی تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے, یہ اللہ پہ الزام ہے. اور اس دور میں نبی تو اس دور میں کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور آپ اس دور میں کہہ رہے ہو جب 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں لوگ, سٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور اس قانون سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ مالدار, جن کے پاس سب سے زیادہ کھلانے کے لیے بچوں کو روٹی ہے ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے, جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ معاشی ترقی نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے کہ ہوس, دولت آتی ہے تو ہوس بھی ساتھ میں. تو باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری پینٹ سے پیسے نکل کے بچوں پہ خرچ ہوں, وہ کہتا ہے ایک آدھ بچہ ہوگا, نسل بس باقی رہے گی میری, باقی اس میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوس ہے, یہ لالچ ہے جس نے انسان کو یہاں تک مجبور کیا. اور رہا مسئلہ صحت کا, تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے, نسل بڑھانے سے نہیں ہوتی, کیونکہ بایولوجی کا یہ لا ہے. میں نے ڈاکٹروں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی. یو کے وہ ڈاکٹر جو نوبل انعام یافتہ ہیں وہ کہتے ہیں عورت کے نسل روکنے میں بڑھاپا جلدی آئے گا, نسل بڑھانے میں نہیں آتا, کیونکہ اس کی نیچر ہے نا. ارے باڈی کا جو کام نیچر نے باڈی کے ذمہ لگایا ہے, باڈی وہ کام کرے گی تو خراب ہوگی یا صحیح ہوگی؟ دانتوں کا کام ہے چبانا, چھوڑ دیں گے تو خراب ہو جائیں گے نا. ہاتھوں کا کام ہے وزن اٹھانا, وزن اٹھانا چھوڑ دیں گے تو ہاتھ طاقتور ہو جائیں گے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ چلنا. اب آپ کہیں یار اتنا نہیں چلنا چاہیے, اتنا نہیں چلنا چاہیے, کیا چلنے کے لیے ہم چلنے کی مشین ہے کیا ٹانگیں؟ او بھائی جتنا چلو گے اتنا اچھا, پھر ریسٹ بھی ہو. پہلے تو 20 کلومیٹر لوگ چلتے تھے, 10 کلومیٹر چلتے تھے, وہ زیادہ ان کے گھٹنے, اب دیکھو چلتے نہیں ہیں. آدھی تو نمازی کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, چلنا چھوڑ دیا انہوں نے. بائکوں پہ جا رہے ہیں, جہازوں میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, چلنا چھوڑ دیا تو گھٹنے کیا بولو بھائی ختم, کیونکہ ٹانگوں کا جو کام تھا وہ ٹانگوں سے لیا نہیں جا رہا. تو یاد رکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے, مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ قدرت نے عورت کو جو پیدا کیا اس کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان کاموں میں سے بہت بڑا کام نسل بڑھانا ہے. اگر وہ اپنی وہ باڈی اس کی بچے پیدا کرتی رہے گی تو وہ صحیح رہے گی, صحت رہے گی, دیر تک بوڑھی ہوگی, دیر سے بوڑھی. دیکھو نا پہلے 90 سال کی نانیاں دادیاں, وہ تو نسل روکنا جانتی ہی نہیں تھیں. روکے گی تو, کیونکہ روکنا آسان تھوڑی ہے, یا تو ٹیبلٹ کھانی پڑے گی اس کو, یا اور مصنوعی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے, اور پھر چند سال وقفے کے بعد دوبارہ بچہ پیدا ہونا اور مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب فطرت سے باغی قومیں ہیں, یہ ہمیں نیچر سے ہٹا کے ہمارا خاندانی نظام تباہ کر رہی ہیں, گھروں کی رونقیں چھین رہی ہیں. ماؤں کا بڑھاپے میں سہارا یہ اولادیں بنتی ہیں, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, بہویں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. 40-45 سال تک عورت کی ولادت ہوتی ہے, اس کے بعد تو بھائی تمہاری اولاد, اور یہ سارے ایک دم تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اتنے بچے کیسے پالیں گی؟ اگر کسی کے 8 بچے ہیں تو اکٹھے پیدا ہو گئے برساتی مینڈکوں کی طرح. وہ جب 8واں پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ ماں کے کاموں میں ماں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, باپ کے کاموں میں وہ کما کے کھلانے والے بن جاتے ہیں. بہت سے مائیں بیٹیوں کا ہاتھ بٹانے والی بن جاتی ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. انہوں نے ہماری عورتوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. طلاقوں کی کتنا ریشو بڑھ گیا ہے. آج اسی پہ بات ہو رہی تھی, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے خواتین کا, اس کے بعد وہ فارغ, کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام اب ہے نہیں. اب لگ گئی ہیں کس پہ؟ فیس بک اور واٹس ایپ. اب کوئی کام ہی نہیں ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بھی کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ کمزور. بچے تو ایلفی کا کام کرتے ہیں, جتنا زیادہ ہوں گے میاں بیوی ایک ان کی خاطر جڑے رہیں گے. آدمی کہے گا اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں گا, عورت کہے گی اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں. تو وہ فیملی سسٹم بھی کیا ہو گیا؟ کمزور. طلاق, دھڑا دھڑ طلاقوں کا ریشو. 2 بچے ہوتے ہیں, کتنے کیسز آ رہے ہیں, عورت لے کے بھاگ گئی, کہہ رہی چلو 2 ہو گئے, تھوڑے بڑے ہو گئے, ابھی میں اکیلی بھی سنبھال سکتی ہوں, میاں کی ضرورت نہیں ہے. یا میاں لے کے بھاگ گیا. پہلے کہاں لے کے بھاگتے بھائی؟ گھر ہے, پورا بھرا ہوا گھر ہے, داماد ہیں, بہویں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, تو اب وہ تو ملنا ہی ہے انہوں نے آپس میں, میاں بیوی نے, الگ نہیں ہو سکتے وہ. سارا خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یورپ کا جو کلچر ہے وہ خود برباد ہو گیا. آپ کو پتا ہے فرانس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی وہاں کے ماہرین نے
کہ جب سے گوروں میں فیملی پلاننگ آیا ہے کتے پالنے کا رواج بڑھ گیا ہے, اس لیے کہ محبت کے لیے وہ ترس رہے ہیں. انسانوں سے اب ان کو محبت نہیں مل رہی, ہے ہی نہیں انسان, گھروں سے انسان شارٹ ہو گئے, تو ترس کس کے لیے؟ کتے پال پال کے. یہ فیملی پلاننگ کے بعد آیا کتوں کا رواج ان میں. تو تم بھی یہ چاہتے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, اس کی جگہ کتے گھر میں لا کے رکھ لو. اگر یہ چاہتے ہو تو غامدی صاحب کی تحقیقات سے آپ متاثر ہو, عمل کرو. ہوتا ہے تو فوری دوبارہ پریگننسی نہیں ہوتی, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد جو بہت صحت مند ہوگی اس کو تو پریگننسی ہوگی, ورنہ جب تک فیڈ کرا رہی ہے اس کو پریگننسی ہوتی نہیں ہے. تو قدرتی وقفہ جو عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ خدا کی طرف سے پہلے سے ایسے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ آج سے تھوڑی, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وقت کون سے ڈاکٹر تھے؟ تو جو چیزیں انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں پر قدرت نے نہیں چھوڑی, وہ خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ہوتا ہے تو بسا اوقات ایک عورت کے پیٹ میں 2 بچے بھی ہوتے ہیں اکٹھے. تو آپ بتاؤ 2 بچے ایک عورت اپنے بطن سے جن سکتی ہے آدھے گھنٹے کے وقفے سے, تو 1.5-2 سال کے وقفے سے 2 بچے نہیں جن سکتی, اس میں کیا مر جائے گی وہ؟ اتنی طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں اگر کسی عورت کی صحت واقعی خراب ہو رہی ہے, بعض مستثنا بھی ہوتی ہیں, واقعی کمزور ہو رہی ہیں, تو اس بیس پہ ان میں گیپ کیا جا سکتا ہے. بھئی صحت خراب ہو رہی ہے, کمزور ہو رہی ہے, واقعی کوئی مسئلہ ہے, عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر واقعی مسئلہ ہے تو گیپ کیا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس عمل سے عورتوں کی صحت برباد ہوتی ہے یا وہ جناب تباہ ہو جاتی ہیں, یہ غلط ہے. فٹنس کے لیے, عورت کو جوان رہنے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ قدرت کی طرف سے اس کا نظام اس طرح سے بنایا گیا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں وہ غربت والی بات پہ آتا ہوں. یہ جو محترم نے دوسری بات, پہلی بات تو یہ کہ نبی نے جس دور میں حکم دیا نا اولاد نسل بڑھاؤ, وہ دور تھا جب کھانے کے لیے صحابہ کے پاس روٹی, بولو بھائی, نہیں تھی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ عثمان غنی تو پیدا کریں, ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں, عبداللہ بن مسعود پیدا نہ کریں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کہتے تھے نا اگر معیشت کا مسئلہ ہوتا. سب کو حکم دیا, کہا کہ روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا, اس پہ توکل کرو. رہا مسئلہ فوج کا کہ ڈیفنس کے لیے ان کو افراد چاہیے تھے. ڈیفنس کے لیے اگر افراد انہی صحابہ میں چاہیے تھے تو یہ تو 100 بھی پیدا کر دے تو کافی نہیں ہو سکتے تھے. ڈیفنس کے لیے تو جب افرادی قوت جب ملی ہے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, مکہ کے بعد, فتح مکہ کے بعد جب بہت ساری قومیں جوق در جوق, فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے نا, پھر بڑی فوج تیار ہوئی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آگے نسلوں میں ڈیفنس کے لیے بھی افراد چاہیے ہوتے ہیں, لیکن وہ افراد آج بھی چاہیے. آج تو مسلمانوں کو ڈیفنس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. آج امریکہ اور بڑی بڑی سپر پاوریں جیسی طاقتیں دنیا میں موجود ہیں, اس دور میں اتنی بڑی پاور نہیں تھی. تو آج بھی ہمیں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جوان چاہیے. اور فوج میں آپ یاد رکھو کہ جس قوم میں بچوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, جوانوں کا ریشو بھی اسی میں زیادہ. عمران خان کیوں بار بار کہتے ہیں ہمارے پاس جوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے؟ اصل میں بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں گروتھ ریشو, بولو بھائی, زیادہ. لیکن وہ یہ جملہ بولے گا تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی, اس لیے وہ عمران خان نے یہ جملہ نہیں کہا. عمران خان نے کہا ہمارے یہاں نوجوانوں کا ریشو کیا ہے؟ بولو بھائی, زیادہ ہے. تو کیوں زیادہ ہے؟ بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. تو جب جوانوں کا ریشو زیادہ ہے تو اس کا مطلب کمانے والے زیادہ اور کھانے والے, بولو نا, کم. یہ ایک لا ہے معیشت کا. میں نے جو آج کل کے ماہرین معیشت ہے نا, وہ معیشت کی ترقی کا جو فارمولہ بیان کرتے ہیں, وہ فارمولے پر بھی میں بیان کر چکا ہوں حوالوں کے ساتھ, کہ یہ فارمولہ نہیں ہے, جو پرانے فارمولے فیل ہو چکے ہیں. تو نیا فارمولہ یہ ہے کہ جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوگا معاشی ترقی وہ کرے گا, کیونکہ ارننگ کے ذرائع کس وقت کون سے ہیں یہ بتایا جا ہی نہیں سکتا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے نا اس ملک میں ارننگ کے یہ ذرائع ہیں, تو 10 سال بعد اس کی پیش گوئی فیل ہو جائے گی, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آج سے 10 سال کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بچہ, کیا آپ بنا تو اس کو ڈاکٹر رہے ہو, لیکن پیسے وہ گولے گنڈے سے کمائے گا یا برگر بیچ کے کمائے گا یا یوٹیوب کا چینل بنا کے کمائے گا, یہ آپ کو پتا, بولو بھائی, نہیں ہے. تو جوانوں کا ریشو کیا ہے جس ملک میں بڑھتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں جوان ہی جوان ہیں مگر بھوکے مر رہے ہیں.
تو وہاں جوان اگر نہ ہوتے نا تو اور مر رہے ہوتے. اب بنگلہ دیش غریب ملک ہے, وہاں جوان بہت ہیں, گروتھ ریشو بہت ہے ان کا, لیکن اگر وہاں جوان نہ ہوتے, بڈھے ہوتے, تو جتنی ارننگ بنگلہ دیش کی ہے یہ بھی نہ ہو رہی ہوتی. سارا گورنمنٹ کا بجٹ بڈھوں پہ خرچ ہو رہا ہوتا, بوڑھوں کو کھلا رہے ہوتے اور دھس جاتے. ان ملکوں کو جا کے کہا جا رہا ہے کہ اپنا ریشو کیا کرو, بولو بھائی کم کرو, تاکہ جیسے ہمارے ہاں سویڈن میں بڈھے زیادہ ہیں, تمہارے یہاں بھی کیا ہو جائیں, بوڑھے بوڑھے لوگ زیادہ ہو جائیں, کمانے والے کم, اور سارا بوجھ کس پہ آ جائے, گورنمنٹ پہ. تو وہی بات ہے, ودو لو تکفرون کما کفروا, اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ خود برباد ہوئے نا, یہ چاہتے ہیں تم بھی کیا ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. تو مجھے جیسے ایک آدمی کو یہ باتیں معلوم ہے, ایک نارمل آدمی کو معلوم ہے, غامدی صاحب جو لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ان کو یہ کیلکولیشن معلوم نہیں ہے. تو پتہ چلتا معلوم ہے, جان کر گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, صرف لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لبرل لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے. کیونکہ ہمارے جو لبرلز لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام وہ چاہیے جو ہماری مرضی کا ہو, مولویوں کی مرضی کا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. تو ہم کہتے ہیں بھائی مولویوں کا نہیں, قرآن اور سنت کا جو اسلام ہے اس کو فالو کرو. تو اس اسلام میں آپ کو نسل کے گروتھ کا ہی حکم نظر آئے گا, نسل روکنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا. ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ڈیفنس کا مطلب سمجھ میں آیا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ جو جامعۃ الرشید میں آئے تھے DGISPR میجر جنرل آصف غفور, انہوں نے کہا پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جہاں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, لائن لگا کے کھڑے. اتنے جوان ہیں نا ہمارے پاس کہ ظاہر ہے پھر ان کو روزگار چاہیے, تو جب روزگار چاہیے تو فوج بھی ایک روزگار ہے کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا یہاں لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. USA میں ایسا نہیں ہے, امریکہ میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ, غیر ملکیوں کو فوج میں بھرتی کرنا پڑ رہا ہے. غیر ملکی ایسے وفا تھوڑی کرے گا جیسے اپنے کنٹری کے لوگ وفا کرتے ہیں. انڈیا میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نوجوان لوگ تیار نہیں ہوتے, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے ابھی کمیشن آفیسر کی یا عام فوجیوں کا بھی آپ دیکھ لو, اشتہار آتا ہے, مائیں آ کے دعا کروا دیتے ہیں, صاحب دعا کرو میرا بیٹا فوج میں بھرتی ہو جائے, مفتی صاحب کوئی سفارش لگاؤ, مفتی صاحب کوئی کوشش کرو. اتنے لوگ ہیں, تبھی سلیکشن کا معیار کیا ہے, بہت اونچا, اتنے فٹ اتنے انچ قد ہونا چاہیے, 1 ملی میٹر بھی کم ہوا نکل لے بھائی, یہاں سے نکل لے. برما میں اتنے سے ساشے میں نے دیکھا ہے, برما کی آرمی اور ان کی فوج میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ان کو تو گرفتار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. ہمارے آرمی میں دیکھو نا یہ لمبے لمبے جوان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کیوں مل جاتے ہیں. جوانوں کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ آرمی میں جس دماغ کے لوگ چاہیے وہ بھی ہول سیل کے حساب سے, جس قد کاٹ کے لوگ چاہیے وہ بھی ہول سیل کے حساب سے, جس پرسنالٹی کے لوگ چاہیے وہ بھی ہول سیل کے, اور جس ایجوکیشن کے لوگ چاہیے وہ بھی ہول سیل کے حساب سے. اگر یہ گروتھ ریشو کم ہو گیا تو آپ کو کی آرمی کا معیار گر جائے گا. نہیں گرایا تو باہر سے لوگ لینے پڑیں گے, پھر ان کو ان کی منہ مانگی تنخواہیں دینی پڑیں گی, اور وہ آپ کے کنٹری کے ساتھ ایسے وفا نہیں کریں گے جیسے آپ کے لوگ وفا کرتے ہیں. یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں, حالانکہ ہم لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں ہیں, لیکن لمس یونیورسٹی کے پروفیسر کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں. صحیح ہے نا, سمجھا نہیں رہے لوگوں کو. تحریف کا بیڑا اٹھایا ہوا انہوں نے دین میں. تو وہ مشہور حدیث ہے, اور ایک حدیث سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل بڑھانے پر کتنے حریص تھے. ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و جمال, یا رسول اللہ ایک عورت کا رشتہ آیا ہے. صحیح حدیث ہے, اللہ کرے غامدی صاحب اس کو سنیں اور پھر دیکھنا اس میں بھی کچھ نہ کچھ الٹا نکال دیں گے وہ, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ حدیث کے مطابق خود کو نہیں چلانا بلکہ حدیث کو اپنے حساب سے چلانا ہے. اب نبی کی حرص دیکھو کہ اپنی امت کی نسل کو کیسے بڑھانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ امت, اس نے تو دنیا میں خلافت کرنی ہے, تو افرادی قوت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. سائنس ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرنی ہے, لیکن یہ فرض کر لینا کہ زیادہ ہوں گے تو ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے, یہ فرض کرنا غلط ہے. یہ فرض کرنا غلط ہے. بڑھیں گے آگے انشاءاللہ, آپ کو ہر فیلڈ میں زیادہ لوگ ملیں گے. افراد زیادہ ہوں گے تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں زیادہ لوگ ملیں گے, آپ کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں زیادہ لوگ ملیں گے, آپ کو سائنٹسٹ زیادہ ملیں گے, ایک سے ایک باصلاحیت ملے گا آپ کو. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بچے ہوں اور ان کو آفیسر بناؤ, 20 ہوں گے تو وہ مزدور بنیں گے, ٹھیلا لگائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ, آفیسر رینک کے لوگ ان کا ریشو کتنا ہوتا ہے؟ 2%, 3% نا.
باقی تو سب ان کے ماتحت ہوتے ہیں نا. تو اب ہر ایک کے 2 بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے, تو آفیسر رینک تو خود بخود اس حساب سے ان کی ویکینسی کیا ہو جائے گی, کم. آپ پھر بھی اپنے بچے کو آفیسر بنا بھی دیا نا, کمپنی قبول نہیں کرے گی اس کو. کمپنی کہے گی ہمارے پاس جو آبادی کا ریشو ہے, جتنے ملازم ہیں اس حساب سے ہمیں ایک مینیجر چاہیے, اور ایم بی اے آپ نے پوری قوم کو کرا دیا. تو پھر کیا ہوگا, یہ پڑھے لکھے تو ہوں گے بہت, ایم بی اے کیا ہوا ہوگا, لیکن رہیں گے یہ چوکیدار بن کے ہی وہاں پہ کمپنی میں, صحیح ہے نا. تو آبادی جتنی کم ہوگی تو آفیسر رینک کے لیے جو ویکینسیز ہیں وہ اسی حساب سے کیا ہو جائیں گی, بولو بھائی, کم ہو جائیں گی. تو پھر بھی آپ کو اپنے بچوں کو ٹھیلا ہی لگوانا پڑے گا, صحیح ہے نا, کیونکہ قدرت نے تو ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ اتنے لوگ ٹھیلے لگائیں گے, اتنے آفیسر بنیں گے. یہ قدرت کی تقسیم ہے, اس میں گروتھ ریشو کے کم یا زیادہ ہونے سے اس ریشو میں فرق نہیں پڑتا. تو اب میں وہ حدیث سنا دوں جلدی سے, پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی بات کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مفہوم کا بیڑا غرق کر دیا آج. یہ اسی آیت کی تشریح ہو رہی ہے کہ کیسے کیسے تحریفات ہو رہی ہے, کہ بجائے اس کے کہ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہم اپنے آپ کو اس کے تابع بنائیں, اللہ اس کے رسول کو اپنے تابع بنا رہے ہیں ہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و جمال. یا رسول اللہ, ایک لڑکی کا رشتہ, ایک عورت کا رشتہ آیا ہے, خوبصورت بھی ہے اور ذات منصب و مال, دولت مند بھی ہے اور عہدے والی بھی ہے, منصب والی بھی ہے. آپ بتاؤ کسی لڑکی میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اگر خاندان اچھا ہے, ذات نسب بھی ہے, 4 چیزیں تھیں اس میں, خاندان اچھا, خوبصورت, منصب, کوئی عہدہ بھی ہوگا, اور پیسہ بھی. آپ کو اگر کوئی ایسا رشتہ ملے لڑکی میں 4 کوالٹی ہوں, چھوڑو گے آپ, دنیا چھوڑ دو گے, رشتہ کیا ہو گیا بھائی, رشتہ چھوڑو گے, نہیں چھوڑو گے. صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ایسا رشتہ آیا لاکنہا لا تلد, ایک عیب ہے کہ اس کے ولادت نہیں ہو سکتی, بانجھ ہے. حدیث میں آتا ہے فنہاہ, نبی نے ان صحابی کو منع کر دیا, نہیں کرو شادی. کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ آئے, پھر اجازت مانگی کہ پہلی دفعہ میں نہیں ملی تو دوبارہ اجازت مانگوں گا, شاید اجازت مل جائے. دوبارہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, پھر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہی والی عورت سے دوبارہ نکاح کی اجازت لینے آیا ہوں, نہ, بلکہ وہ 4 صفات دوبارہ ریپیٹ کی ہیں تاکہ کچھ تو اثر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کچھ میرے جذبات سے اور اس عورت کی خصوصیات سے متاثر ہو جائیں. یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و منصب و مال, منصب بھی ہے, مال بھی ہے, حسن بھی ہے, وذات نسب بھی ہے, لاکنہا لا تلد, ایک عیب ہے, اولاد نہیں ہوگی. افا اتزوجھا, نکاح کر لوں, فنہاہ, نبی نے دوبارہ منع کر دیا, نہ. دوبارہ چلے گئے, تیسری دفعہ دوبارہ آئے, پھر یہی پوری کوالٹیز ریپیٹ کی ہیں. غامدی صاحب کاش آپ یہ بیان سن لیں, یا رسول اللہ, اور یہ وہ دور ہے جب صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی, بولو بھائی, نہیں. نبی یہ پوچھ لیتے کہ تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, غریب ہو تو کر لو, تمہارے پاس تو ویسے ہی بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے, اور یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح بچے تھوڑی پیدا کرتے چلے جائیں گے. پہلے اپنی جیب دیکھو, پاکٹ منی دیکھو, ہیں جیب میں کچھ ہے نہیں, اور کہہ رہے ہو بانجھ عورت ہے تو کیا شادی کیسے, تمہیں تو بھائی خوش ہونا چاہیے, تمہارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں, نبی نے پوچھا کہ مالدار ہو یا غریب. اس چیز کو انسان نے نکاح کے معاملے میں اسلام نے اہمیت ہی نہیں دی ہے. تیسری دفعہ دوبارہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انی اصبت امرأۃ ذات حسن, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے. ہمارے پاس آتی, ہم کہتے تو ہٹا بے میری کرا, ہم تو یہی بولتے ہیں, ابے ہٹ یہاں سے, تو نمبر دے یار مجھے اس کا. ایسے جذبات آتے ہیں نا, آپ کے کیا جذبات ہیں وہ آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے. تیسری دفعہ نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, خوبصورت بھی ہے, دولت مند بھی ہے, خاندان بھی بہت اونچا, اور منصب اور عہدہ بھی اونچا ہے. آپ نے تیسری دفعہ بجائے اس کے کہ ان کے جذبات سے آپ متاثر ہو کے کہتے چلو اتنا ہی دیر, کوئی حرام تھوڑی ہے, لیکن نبی ایک سبق دلانا چاہ رہے ہیں, کوئی حرام تھوڑی ہے بانجھ عورت سے نکاح کرنا. تو آپ یہ کہہ دیتے بھائی کوئی میں نے کب کہا کہ ناجائز ہے, اگر اتنا ہی شوق ہے تو کر لو. نہ, نبی نے فرمایا, تیسری دفعہ منع کرنے کے بجائے ایک اور جملے کا اضافہ کر دیا,
فنہاہ وقال تزوجوا الودود الولود، فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بے پناہ محبت کرتی ہو، الولود اور بہت کثرت سے بچے جنتی ہو، فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میرے فالوورز دنیا میں اتنے زیادہ تھے. کیونکہ ایمان والا بچہ پیدا ہو جانا ایک مسلمان تو آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آپ بتاؤ، ہمارے ماں باپ اگر نسل روکتے تو آج اتنے مسلمان ہوتے؟ میں برما میں تھا، میں نے وہاں بیان کیا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ کتنے فیصد؟ انہوں نے کہا 20% ہیں، ویسے زیادہ لیکن گورنمنٹ کی کیلکولیشن کے مطابق 20%. میں نے کہا یہ 20% جو آپ برما میں مسلمان ہو اور آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ یہ 20% کیوں ہو؟ کیا کسی نے دعوت دے کر آپ کو مسلمان بنایا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ان میں تو چند ایک ہی ہوں گے جو کنورٹڈ ہیں. میں نے کہا اس لیے ہو کہ آپ کے والدین نے نسل نہیں روکی، باپ دادا نے بھی نہیں روکی، والدین بھی. اگر آپ کے والدین اور باپ دادا دو بچے پیدا کر کے جاتے تو آج آپ 10% ہوتے. تو برما میں مسلمان جتنا پٹ رہے ہیں اس سے دگنا پٹتے، کیونکہ ڈیفنس کی ابھی تو پھر بھی ایک بڑی آبادی ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ یہ امڑ کے نہ آ جائیں، اور زیادہ ظلم ہوتا. انڈیا میں مسلمان اگر اپنی نسل روکتے تو آج کہا جاتا ہے 20% ہیں، وہاں بھی زیادہ، فرض کرو 20% ہیں تو اور کم ہوتے، ان کے ووٹ کی ویلیو بالکل ختم. اب کم از کم اتنا تو ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن لڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو بھی، کچھ طبقے کو تو ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر یہ تعداد اور دگنی ہو گئی انڈیا میں تو مسلمانوں کی اگلی نسل میں ووٹ کی طاقت دگنی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو غامدی صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں، ہندو جو ہمیشہ جو متعصب ہندو جیتتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد، ان کا ووٹ بینک انڈیا میں زیادہ ہے. آپ بہت تیزی کے ساتھ نسل بڑھاؤ تاکہ اگلی نسل میں آپ کا ووٹ بینک، اس کی قوت بڑھ جائے. تو نبی تو یہ سب چیزیں جانتے تھے، اس لیے اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انہوں نے میدانوں میں لڑنا بھی ہے. ان کی جب تک ان کی افرادی قوت اتنی بائیکاٹ اگر اتنی بڑی آبادی کرے گی تو اس بائیکاٹ کا اثر ہوتا ہے. تو بہت کچھ مسلمان اپنی آبادی سے کر رہا ہے. ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ہماری حماقتوں سے ہے، اس کا تعلق آبادی سے نہیں ہے. وہ تو ہمارے اس سے آدھی بھی آبادی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے. جو ہماری یونیورسٹیوں کا اور کالجز کا حال ہے نا، اس کا بچوں کی کثرت سے تعلق نہیں ہے. اس میں ایک بچے کو بھی داخل کراؤ گے نا وہ بیچارہ گدھا ہی بن کے نکلے گا. وہ تو سسٹم ایسا ہے نا، گدھے بندے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لو سندھ کے، میں نے خود واٹس ایپ پہ آگے شیئر کی ہیں، وہ اسکول دکھایا اس میں گدھے بندے ہوئے ہیں. جب ایجوکیشن کا یہ حال ہو تو پھر ایک بچہ ہو یا 1000 ہو، وہ گدھے کے گدھے ہی ہوں گے. تو خیر میں جلدی سے بات کمپلیٹ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب اس حدیث میں چند چیزیں ہیں. نمبر 1، سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک بانجھ عورت کا رشتہ ان صحابی کو میسر آیا تھا تو نبی سے پوچھنے کیوں آئے؟ وہ یقیناً ان کو معلوم تھا کہ اس کے ولادت نہیں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے نسل بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دفعہ پہلے پرمیشن لے لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بڑھانا یہ اتنی اسلام کا اہم حکم ہے کہ صحابہ میں یہ پہلے سے مشہور اور معروف چیز تھی، ورنہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. نمبر 2، ایسا اتفاق ہوتا نہیں ہے کہ ایک عورت بانجھ ہو مگر باقی ساری کوالٹیز ہوں اس کے اندر. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ساری صفات ایک عورت میں اکٹھی تھوڑی ہوتی ہیں، بس ایک عیب ہو کہ بانجھ ہو. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دور نبوت میں اللہ کی طرف سے وجود میں لایا گیا ہے تاکہ پروفیسر غامدی جیسے لوگ، اللہ کو پتا تھا پیدا ہوتے رہیں گے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اتنی ساری کوالٹیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے نسل کی خاطر. یعنی نسل بڑھانا اتنی اہم چیز ہے کہ عورت کی تمام صفات ایک طرف، سب سے اہم صفت کیا ہے کہ وہ نسل بھی دے گی کہ نہیں دے گی. یہ عورت کی تمام کوالٹی، اس کی ایجوکیشن، اس کا خاندان، اس کا حسن و جمال، یہ سب ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ نسل بڑھائے گی، یہ دوسرے پلڑے میں. تو یہ دوسرا پلڑا شریعت کی نظر میں وزنی اور فطرت کی نظر میں بھی ہے. نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے اس کا بیسک مقصد میڈیکل سائنس کہتی ہے نسل کو کیا ہے؟ بڑھانا ہے. تو انسانوں میں بھی یہی قانون ہے. تو جب وہ بیسک مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا تو ضمنی فائدے تو حاصل ہوں گے، بنیادی مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی اسلام تو دین فطرت ہے، تو نکاح کے جب بیسک مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر کیوں کر رہے ہو؟
یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ بیچاری کہاں جائے گی. تو بھائی بہت سے لوگ ہیں جن کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, وہ کر لیں گے اس سے, لیکن جو آپ سے مشورہ لے گا اسے تو آپ وہی مشورہ دیں گے نا جو بہتر ہوگا. تو تیسرا پوائنٹ یہ کہ صحابہ کرام کو جب ایک دفعہ کسی چیز سے روکا جاتا تھا وہ رک جاتے تھے, دوبارہ نہیں آتے تھے. یہاں 3 دفعہ آ رہے ہیں, تو یہ صحابہ کی عادت کے بھی خلاف. تو یہ بتانے کے لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسا عشق تھا ان صحابی کے دل میں کہ نبی کے ایک دفعہ منع کرنے کو بھی انہوں نے کافی نہیں سمجھا, پھر بھی آئے ہیں اور پھر بھی نبی نے منع کیا. تو اس میں یہ سبق دلانا مقصد ہے کہ عورت میں جتنی اچھی کوالٹیز ہوں اور ان کوالٹیز کی وجہ سے تم اس پہ لٹو بھی ہو رہے ہو, تو بھی اسلام کی نظر میں اس لٹو ہونے والے وصف کو بعد میں, اولاد والے وصف کو پہلے رکھا گیا ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تو لٹو ہو کے کیا کرنا ہے تم نے. ارے روٹی آپ کو بہت اچھی لگ رہی لیکن پیٹ بھرانے کے کام نہیں آ رہی وہ, تو ڈاکٹر کہے گا ایسی روٹی کھاؤ. آپ شوگر کے مریض ہو, رسگلہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو, ڈاکٹر کہے گا اچھا تو لگ رہا ہے مگر رسگلہ سے جو مقصد ہے نا کہ انرجی ملے گی, کاربوہائیڈریٹ ملیں گے, وہ مقصد آپ کو حاصل, بولو بھائی نہیں ہوگی, آپ شوگر کے مریض ہو, آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو مقاصد پہ لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے, لذتوں پہ مقاصد کو قربان نہیں کیا جا رہا. تو نکاح کا مقصد ہی نسل بڑھانا ہے, اور نکاح کرنے بعد سب سے پہلا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ نسل کیسے روکنی ہے. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اور چوتھے پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ تیسری دفعہ میں جب بھی کوئی اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو یا تو منع نہیں کیا جاتا, یا منع کیا جاتا ہے تو نرم انداز سے. جیسے ہمارے پاس اگر کوئی آئے گا تو ہم تیسری دفعہ میں کہتے ہیں کہ یار اب اتنا بھی دل چاہ رہا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ نہیں کرو, لیکن اگر چلو کرنا ہے تو ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نا. لیکن بجائے اس کے کہ نبی نے نرم کرنے کے انداز کو نرم, منع کرنے کے انداز کو نرم کیا, نہ بلکہ منع کرنے کے انداز کو پچھلی 2 مرتبہ سے زیادہ سخت کر دیا, اور سختی فرمایا نہیں, بلکہ کیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی عورت, تم یہ کہہ رہے ہو بانجھ ہے, تو صرف بانجھ نہ ہونا بھی کافی نہیں ہے. میری خواہش یہ ہے کہ ایسی عورت ہو جو محبت بھی کرے, کیونکہ جب محبت کرتی ہے نا عورت پھر وہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر سے اولاد ہو. طلاق لینے کا پروگرام ہو تو پھر وہ اولاد نہیں چاہتی, یا وہ ٹرائی کر رہی ہو کہ دیکھوں اس میاں کے ساتھ رہتی ہوں, ایک آدھ بچہ پیدا کر لیا, پھر دیکھتے ہیں اگر بن پڑی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکل لیں گے. جو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے وہ تو چاہتی ہے کہ میرا گھر کیا ہو, آباد ہو بھائی, اب اسی کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرے اور کثرت سے بچے جنے. اس عنوان میں آپ نے بتا دیا کہ میں صرف بچے جننے والی عورت سے نہیں, کثرت سے بچے جننے والی عورت سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں. تو جو پیغمبر یہ چاہتا ہو کہ صرف بچے نہ جنے بلکہ کثرت سے جنے, وہ ایسی عورت پہ نکاح پہ کیسے خوش ہوگا جو بانجھ ہو. تو یہ بتا دیا کہ تیسری دفعہ جب آئے ہو نا تو اب 300 دفعہ بھی آؤ گے تو اجازت نہیں دوں گا. اس عنوان میں آپ نے یہ بتا, تبھی وہ چوتھی دفعہ نہیں آئے پھر. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں, اس پر امت کا اجماع ہے کہ بانجھ عورت سے نکاح جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے, کیونکہ نکاح جن عورتوں سے اللہ نے حلال کرا دی اس میں بانجھ عورتیں بھی داخل ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب حرام بھی نہیں ہے تو نبی اتنی شدت سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنی امت سے نسل کی کثرت میں کتنا زیادہ حریص ہوں, میں کتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, کتنا زیادہ مجھے رغبت ہے کہ میری امت نسل بڑھائے. تو بھائی قرآن و حدیث کو اپنے حساب سے مت ڈھالو, خود کو قرآن و حدیث کے حساب سے, بولتے کیوں نہیں بھائی, ڈھالو. ہاں میں نے بتایا عورت کی صحت کمزور ہے, ایک مسئلہ ہے, تو روکی جا سکتی ہے نسل. بالکل جیسے زمین جو ہے نا, کسان جب ایک پیداوار نکالتا ہے تو زمین میں فوراً دوبارہ نئی پیداوار نہیں ہوتی, اس کو خوراک دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی صحت اور قوت کو بحال کرے, اور پھر دوبارہ اس میں پیداوار ہوتی ہے. تو اس پیداوار کا مقصد یعنی اس وقفے کا مقصد پیداوار کم کرنا نہیں ہے, بلکہ اس وقفے کا مقصد پیداوار بڑھانا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے وقتی طور پہ وقفہ کرتا ہے کہ عورت کو آرام ملے, اس کی صحت بحال ہو جائے, خوراک کھائیے تاکہ یہ دوبارہ اس کی اولاد ہوگی, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ جو ترغیب دے رہے ہو وہ نسل روکنے کے لیے دے رہے ہو, آپ جو کھیتی پر قیاس کر رہے ہو وہ نسل روکنے کے لیے, تو یہ نہیں ہے. اور آخری بات یہ, غامدی صاحب سے میرا ایک سوال ہے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اگر حکومت یہ پلاننگ کرتی ہے کہ نسل روکی جائے, بچے 2 ہی اچھے یا 3 ہی اچھے, ایک آخری سوال پوچھوں گا بس پھر یہ ٹاپک ختم. مجھے ایک بات بتاؤ جس کا ان لبرل لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے,
کہ جب آپ کے 2 بچے ہوں گے, گورنمنٹ یہ قانون بناتی ہے یا ترغیب دیتی ہے کہ 2 بچے اچھے, تو گورنمنٹ یہ لکھ کے دے کہ وہ 2 لڑکے ہونے چاہیے یا لڑکیاں. اگر آپ عوام پہ چھوڑ دیتے ہو تو جس کے لڑکیاں ہوں گی نا, وہ لڑکے کی لالچ میں مزید پیدا, بولتے کیوں نہیں بھائی, کرے گا, وہ نہیں روکے گا. کیونکہ انسان کو لڑکا چاہیے اپنے بڑھاپے کے لیے, مرد چاہیے اس کو, یہ خواہش ہوتی ہے. تو جس کے لڑکا پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ ہو گیا وہ تو روک لے گا. جس کے نہیں ہوا وہ ایک لڑکی, پھر دوسری لڑکی, پھر تیسری لڑکی, کسی کے 3 لڑکیوں کے بعد, کسی کے 4, کسی کے 6 بیٹیوں کے بعد لڑکا پیدا ہوگا. تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا, لڑکوں کا, بولتے کیوں نہیں, کم ہو جائے گا. یہ جو گروتھ ریشو لڑکے لڑکیوں کا, یہ نیچرل ہوگا یا فطرت کے خلاف ہوگا؟ قدرت جب پیدا کرتی ہے نا تو ان کے گھر میں 6 بیٹے ہو گئے تو ان کے گھر میں 6 بیٹیاں ہو گئیں. ایسا ہوتا ہے نا, ایک بھائی ہے اس کے جناب بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں, ایک بیٹی پیدا ہوئی, اور ادھر جناب دوسرے پڑوسی کے یہاں دیکھ رہا بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, ایک بیٹا پیدا ہو گیا, یا سرے سے بیٹا ہوا ہی نہیں. تو جب قدرت کی حوالے کر دیا جاتا ہے نا کہ اللہ جتنے آپ نے پیدا کرنے آپ کریں, تو پھر اللہ اپنے حساب سے پیدا کرتا ہے, بھائی اتنے معاشرے کو مرد چاہیے, اتنی عورتیں چاہیے. تو قدرت کے نظام میں دھاندلی نہیں ہوتی. آپ نے اگر قدرت کے نظام میں ٹانگ اڑائی کہ میری مرضی سے ہوں گے, تو پھر آپ کی مرضی سے, پھر یہ نہیں ہے کہ کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں, کیونکہ قدرت آپ کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتی, وہ اپنے حساب سے چلتی ہے. نیچر انسانوں کے کہنے سے اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتی, انسانوں کو نیچر کے حساب سے اپنے قوانین تبدیل کرنے پڑتے ہیں. تو نیچر یہ کہتی ہے کہ میں نہیں دیکھتی کہ تمہارا گروتھ ریشو صحیح ہوگا یا خراب, وہ تو پیدا کرے گی. تو جس کے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں, بیٹا نہیں ہوا, وہ بیٹے کی لالچ میں اور بڑھائے گا, اور جس کے بیٹے ہو گئے وہ 2 پہ روک لے گا. تو گروتھ ریشو بیلنس نہیں رہے گا جیسا کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا میں اور چائنا میں تو 2-2, 3-3 بچوں کا رواج ہے, وہاں تو لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں. وہ اس لیے لڑکیاں کم ہیں وہاں پہ کہ وہاں لڑکی کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, اور کوئی لڑکی کا والی وارث ایسا نہیں ہے جو اس لڑکی کے لیے عدالت میں جا کے کیس کرے. تو آپ بھی اگر یہ ظلم کرو گے, ماں پیٹ میں بچیوں کو اور مارنا شروع کر دیا ماؤں نے, کیونکہ جب 2-3 بچے پیدا کرنے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں پچھلی دفعہ بیٹی ہوئی تھی, اب بھی بیٹی, اب تیسری بیٹی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں بیٹا چاہیے اب, کیونکہ آگے بچے روکنا ہے ہم نے. تو وہ یہی ہوتی ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں, زہر کھلا کے یا کسی بھی طریقے سے دوائی کھلا کے بچوں کو مار. ایک عورت کا فون آیا, کہہ رہے میری تیسری بیٹی پیدا ہو رہی تھی, تو میری ساس نے بھی کہا بھائی اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو اب لڑکا چاہیے. تو کہہ رہی ہے میں نے جا کے حمل ضائع کروایا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری بچی کا دم نکل رہا ہے, سانس گھٹ رہا ہے, جھٹکے لے رہی ہے وہ. کہہ رہے پھر مجھے احساس ہوا میں نے ماں ہو کر اپنی بیٹی کو کیا کیا, میں نے قتل. اتنا رو رہی تھی فون پہ کہ مجھے بتائیں مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا. میں نے کہا آپ سے قتل کا جرم ہوا ہے, یہ چھوٹا سمجھو یا اس کو بڑا سمجھو, آپ کی مرضی ہے. اور ایک قتل کسی اجنبی کو کیا جاتا ہے, اور ایک باپ اور ماں اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر رہے ہوں, قیامت میں اللہ نہیں چھوڑے گا. غامدی صاحب, آپ کے ان 2 بچوں والی پالیسی کی وجہ سے کسی نے بیٹے کی لالچ میں ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹی کو قتل کیا, تو خدا کی قسم وہ بچی کل غامدی صاحب کا بھی گریبان قیامت کے دن پکڑے گی کہ ان کے یہ جو کلچر پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے نا, اس کے نتیجے میں میرا پیدا ہونے سے پہلے میرا گلا گھونٹا گیا ہے. تو انڈیا میں کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں مار دی گئی ہیں, چائنا میں کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں مار دی گئی ہیں اور مار دی جاتی ہیں, تبھی انہوں نے ریشو پہ کنٹرول کیا ہے, اور بڑھ کے لڑکے بڑھا دیے انہوں نے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ معصوم بچی سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اللہ اسی لیے پوچھے گا کہ قتل کرنے والے باپ اور ماں تھے تو پوچھتا کون؟ تو اللہ کہتے ہیں میں پوچھوں گا, کیونکہ تمہاری بیٹی بعد میں تھی, میری مخلوق پہلے تھی. تو فیملی پلاننگ والوں کے پاس اس ظلم کا کوئی دفعیہ اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جب آپ ایک کام فطرت کے خلاف کرتے ہو نا, غلط, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو جب آپ قوم کو فطرت کے خلاف لے کر جاؤ گے تو پھر ہر دوسرا کام الٹ ہی کرنا پڑے گا آپ کو, اور کر رہے ہیں لوگ. تو اس لیے بھائی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ٹاپک کی طرف, اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کیسے کریں گے آپ. لڑکیاں زیادہ ہوں گی, پھر ان کے رشتوں کے
تو جب ایک ایک بھی ہوگی اور لڑکیاں بھی دبا کے اتنی پیدا ہوں گی تو باقی لڑکیاں کیا کریں گی, وہ کہاں جائیں گی؟ وہ اس کا بھی غامدی صاحب کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ, اچھا یہ ایک سوال ہے کہ پہلے سے پتہ کیسے چلے گا اس کے ہاں ولادت زیادہ ہوگی, محبت کرے گی؟ تو خاندان سے پتہ چلتا ہے. بعض خاندان کی عورتیں اپنے میاں پہ مرتی ہیں, محبت کرتی ہیں, اور بعض بہت ایڈوانس ہوتی ہیں, بس وہ شادی ہوئی پرس لٹکایا جا رہی ہیں, کہاں جا رہا ہوں میں سوئٹزرلینڈ سے ذرا گھوم کے آ رہی ہوں. ایسے کیسز بھی میرے پاس آتے ہیں, فیکٹریوں کے مالکان آتے ہیں, میری بیگم منہ اٹھا کے جب چاہے سوئٹزرلینڈ چلی جاتی ہے, کبھی دیکھو یو کے میں بیٹھی ہوئی ہے, کیا کر رہی ہے بھائی تو میں نے کہا جب اتنی بڑی فیملی میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا کفارہ تو پھر یہ آپ کو دینا پڑے گا. بھائی ایک یہاں غریب آدمی کی بیوی انڈا موڑ سے گھوم کے آ جائے گی, ناراض ہوئی تو کہاں چلی گئی؟ انڈا موڑ چلی گئی, وہاں سے پکڑ کے لے آیا. اتنے جگہ آپ نے اونچا ہاتھ ڈال دیا تو بیگم ناراض ہوئی, کہاں چلی گئی؟ لندن. لندن میں پکڑنے کے لیے بھیجا, سوئٹزرلینڈ چلی گئی. تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہارے ساتھ رہے, وفا کرے. 10 پہلے سے بوائے فرینڈ پالے ہوئے ہیں تو تمہارے ساتھ توبہ کر لے تو کر لے گی وفا, لیکن کیا پتہ چلے گا کہ سچی مچی کی توبہ کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. تو پاک دامن عورتیں تلاش کرو, اللہ کے بندے, اللہ کے بندو, پاک دامن اور پردے دار عورتیں. دین ٹھیک ہے, دنیا بھی آنی چاہیے, میں اس کا وہ نہیں, لیکن دین بھی تو ہونا ساتھ میں. ہمیں دنیاوی ایجوکیشن کے خلاف تھوڑی ہیں, بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جس میں خواتین ہی کام کر سکتی ہیں تو ہے, لیکن دین پہلے دیکھو, دین بھی ہو پھر دنیا بھی ہو, پھر ٹھیک ہے. دین نہیں ہو تو اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. تو یہ خاندان دیکھ کے پتہ چلتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہماری مان کے چلیں, ہمیں اپنی منوائیں, یہ اس لیے پیدا نہیں کیا. تو یہ اس 27ویں پارے کی آیت کی بہت اہم ترین اس آیت تھی, 27ویں پارے کی, جو اسلام اور غیر مسلم میں فرق کرتی ہے. تو آگے چونکہ اس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی میں نے سوچا کہ کچھ بات کروں گا. 27ویں رات کا زیادہ امکان ہے نا لیلۃ القدر ہونے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں, نوح علیہ السلام 1000 سال عمر تھی نا, تو اس امت میں تو اتنی عمریں نہیں ہیں, تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں, 27ویں رات میں امکان زیادہ ہے, یہ نہیں کہ 27ویں رات ہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. آخری عشرے میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے, طاق راتوں میں زیادہ امکان اور 27ویں میں تھوڑا اور زیادہ امکان, یہ آثار سے پتہ چلتا ہے. تو لیکن لوگوں نے اسی ایک کو بنا کے بیٹھ گئے, تو چلو اس بہانے اسی میں عبادت کر لیں, 27ویں ہی میں کر لیں, یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں بڑی مصلحتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو مشکوک کیوں بنا دیا, یہ والی ہے وہ والی. علماء کہتے ہیں اگر متعین کر دی جاتی نا یہی ہے تو پھر اس میں گناہ کرنے والا بھی پکڑا جاتا, کیونکہ ابھی تو امکان ہے بھائی ہو سکتا ہے یہ والی نہ ہو, تو اس نیت سے گناہ کر رہے ہیں تو گناہ تو ملے گا اسے بہت زیادہ, لیکن اگر متعین ہو جاتی پھر گناہ کرتے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا پھر. تو اس رات میں عبادت کرنی ہے. کون سی عبادت؟ پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی عبادت ہے گناہوں سے توبہ. آج لوگ لیلۃ القدر میں گناہوں سے توبہ کا ارادہ نہیں کرتے. گناہوں سے توبہ کا مطلب اپنی ایک لسٹ بنائیں, بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے تو آج رات اللہ سے توبہ کریں, اے اللہ میں یہ وراثت پہلی فرصت میں, بولو نا بھائی کیا ہو گیا بھائی, سب بولے نا واپس کر دیں گے, یہ بولنے کیا اس رات میں فیصلہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں توبہ, گناہوں سے توبہ ہوگی نا تو اللہ معاف کرے گا. تو اے اللہ میں نے جتنی بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے یا چھوٹے بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے ابا کے پورے کاروبار کو میں رن کر رہا ہوں اور بھائی بہنوں کو صرف عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیتا ہوں, اے اللہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں, جتنا جس کا حصہ ہے پورا اس کے حوالے کروں گا, اور اس بارے میں علماء سے رابطہ کروں گا کہ کیا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, داڑھی کاٹتے ہو تو توبہ کر لو, داڑھی بڑھانے کا ارادہ کر لو. جو خواتین پردہ نہیں کرتی اس رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرما دے. اگر مشکل لگ رہا ہے تو توفیق مانگ لیں کہ اللہ توبہ کریں, توبہ نہیں ہو رہی تو اللہ تو توبہ کی توفیق دے دے, یہی مانگ لیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اس رات میں گڑ گڑا کے اللہ سے ہدایت مانگی
گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگی, الحمدللہ ان کو توبہ کی توفیق مل گئی. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو دعا مانگیں, اللہ میں اپنے باپ کے ساتھ میرا رویہ صحیح نہیں ہے, ماں کے ساتھ میرا رویہ صحیح نہیں ہے, اے اللہ میرے ایٹیٹیوڈ کو, میرے رویوں کو اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک کر دے, مجھے توفیق دے دے کہ میں سیدھا ہو جاؤں. آپ جہاں جاب کر رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام پابندی کے ساتھ نہیں کر رہے. دیکھو ہم نے پورا قرآن پڑھا نا, تو قرآن کے یہی تو قرآن جرائم بیان کر رہا ہے جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. قوم سمود کو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بھائی تم حق لینے کی باری آتی ہو تو پورا لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ ڈنڈی مارتے ہو. تو اس پہ اللہ نے پوری قوم کو تباہ کیا نا. اب یہ مسائل تو ہم اس پہ تو سوچ ہی نہیں رہے. تو اس رات میں توبہ کرنی ہے, اے اللہ مجھے جو کام آفس میں میرے ذمے لگتا ہے میں وہ پورا نہیں کرتا, تنخواہ 30 تاریخ کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہوں میں, تو مجھے میری اس تنخواہ کو حلال کر دے, یعنی مجھے ایمانداری کے ساتھ آفس میں کام کرنے کی, بولو نا بھائی یار کیا ہو گیا, اب تو میں سبق پڑھوا رہا ہوں, توفیق عطا فرما. جو اسکول ٹیچرز ہیں, یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, وہ یہ کہیں اے اللہ ہم تنخواہ پوری لیتے ہیں, طلبہ کو پڑھانے میں ایمانداری, جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ سارے ہی کر رہے ہیں, بہت سے ایماندار بھی ہیں الحمدللہ. تو اے اللہ میں تنخواہ تو گورنمنٹ سے پوری لیتا ہوں لیکن اسٹوڈنٹس کو ایمانداری کے ساتھ پڑھاتا نہیں ہوں بلکہ ٹرخاتا ہوں. اس لیلۃ القدر میں اللہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں, میں تنخواہ پوری لوں گا اور پڑھاؤں گا یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں پوری ایمانداری کے ساتھ, چھٹی بہانے بنا کے چھٹی نہیں کروں گا, اور چھٹی کروں گا تو تنخواہ سے کٹواؤں گا میں. کیا ہو گیا بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ لیلۃ القدر میں توبہ کرو گے تو قبول ہوتی ہے, تو توبہ تو کرے انسان. دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو, کہ نبی نے یہ دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں بھی معاف کر دے. تو ہمیں معافی مانگنے کی دعا سکھائی نا اس میں, تو معافی جرائم سے مانگی جاتی ہے نا. اب جو جرم کیا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, معافی مانگ رہے ہو, تو یہ معافی تھوڑی ہوئی. دیکھو میں نے اللہ نہ کرے آپ سے پیسے لے کے کھا گیا, میں 5 لاکھ روپے میں نے کھا گیا, اب میں دے نہیں رہا, آپ بہت ٹینشن میں آ گیا, آپ نے کہا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا. بیٹا تو معافی مانگ بھی لے تو میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تو نے اب لیٹ کر دیا بہت زیادہ اور میرا تو سارا مسئلہ خراب ہو گیا. تو میں کہتا ہوں یار آج لیلۃ القدر ہے, معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں, لاؤ اب دے دو. کیوں دوں گا تو اب بھی نہیں میں, تو یہ معافی ہوئی. تو معافی گناہوں سے مانگی جاتی ہے. تو گناہ ہے کیا؟ بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے, نماز میں سستی کر رہے ہیں, حج فرض ہوا وہ ادا بولو بھائی نہیں کر رہے, آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے, رشتہ داری نہیں جوڑ رہے, ابا کے ساتھ اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں پڑھا نہیں رہے وہاں پہ, اور ابا آپ کو سارے سیمسٹر کے پیسے ابا نے بھر دیے اس لیے کہ میرا پت جو ہے نا یہ پڑھے گا وہاں جا کے, اور یہ وہاں جا کے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے, تو یہ بھی ناجائز ہے نا. ابا سے کو تو پورا خون چوس لیا پڑھائی کے لیے, وہاں پڑھ کے دے نہیں رہا ہے, تو یہ بھی ناجائز ہو گیا نا. ابا نے گٹکے کھانے کے پیسے تھوڑی دیے, ابا نے تو اس لیے دیے میرا بچہ کیا کرے گا, یونیورسٹی میں جا کے پڑھے گا. تو اللہ میں اس جرم سے بھی کیا کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, بعض آدمیوں کی زبان میں ایسا تلخی ہے کہ وہ تمیز سے بات کرنا جانتے ہی نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, تو یہ توبہ کر لیں, اللہ میں جب بھی گھر میں جاؤں گا اپنے بیوی بچوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کروں گا, اخلاق سے بات کروں گا. ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے, تو میں بھی آئندہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوں گا, جاتے ہی میں چنگیز خان کی طرح چیزیں الٹ کے پھینکنا نہیں شروع کروں گا. عورت توبہ کرے, اللہ میں نے اپنے شوہر کی پینٹ سے جتنے پیسے آج تک چرائے ہیں میں توبہ کرتی ہوں, میرے سارے خرچے میرے میاں جو بنیادی خرچے ہیں پورے کر رہا ہے, میں اسے بلا وجہ خرچے مانگ کے تنگ نہیں کروں گی, شکر گزار بنوں گی. میں بولوں گی دیکھو یہ گھر کی چھت مجھے آپ نے دی ہے, اس اولاد کو جو میں عزت کے ساتھ پال رہی ہوں یہ سایہ مجھے آپ نے دیا, یہ تحفظ مجھے آپ نے دیا, تو شکر گزار بنوں گی. عورتیں اللہ سے یوں کر کے توبہ کریں, صحیح ہے نا. تو جو جس کا حق بنتا ہے بھائی وہ دینے کا ارادہ کرے, تو پھر لیلۃ القدر بنے گی. اور اگر بدماشیوں کا پورا پروگرام ہے,
کہ عید کا چاند نظر آتا ہی فلم دیکھنے جانا ہے سینما گھر میں, اور جناب اور وہی مستیاں, وہی شراب, وہی کباب, وہی زنا, وہی لڑکیوں سے فیس بک پہ دوستیاں. تو بھائی 100 لیلۃ القدر بھی آ جائے, یہ لوگ کہتے ہیں نا جو لیلۃ القدر میں میرے سیدھا جنت میں جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اعمال ہیں. تو ایسا نہیں ہے بھائی, اللہ کا نظام ہے, 1 درہم کے بدلے میں اپنی 700 نمازیں دینی پڑتی ہیں, اور اگر اپنے پلے عبادتیں ہی نہ ہو تو پھر دوسرے کے گناہ. بولو بھائی, میں تو ایک جنرلی اصول بیان کر رہا ہوں کہ جس کو جنت میں ہم نے پہنچانا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیلۃ القدر میں اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, نیک آدمی ہے, تو لیلۃ القدر میں مرنا آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ پہنچائے گا, کیونکہ اللہ نے مبارک رات دی, مبارک مہینہ دیا. رمضان میں موت بھی مسلمان کے لیے رحمت ہے, جمعے کے دن موت مسلمان کے لیے رحمت ہے, لیکن ایک حد تک. پہلے کیا ہے شریعت میں؟ اعمال ہو. جیسے آپ کہیں جاب کے لیے گئے تو آپ وہ معیار پہ پورے اترتے ہو, لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ فیل نہ ہو جاؤ, تو کہیں سے سفارش آ گئی تو تھوڑا بہت جو چانس تھا فیل ہونے کا وہ سفارش سے پورا ہو گیا. تو تھوڑا بہت چانس تھا عذاب کا, چلو رمضان کی برکت سے اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا, لیلۃ القدر کی برکت سے. اور لیکن بڑی بڑی بدماشیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اتنے لوگوں کا حق کھا لیا, ہزاروں کی بد دعائیں ہیں, وہ نہیں جانے دیں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ جنت میں کیسے جا رہے ہیں یہ ہمارے اتنے لیڈر جو اتنا کچھ کھا کے 5-5 ارب ڈالر کھا کے. موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا بد دعا کی تھی؟ اے اللہ, فرعون نے اتنا ظلم کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے, اب اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملنی چاہیے. حالانکہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے سب سے رحم دل ہوتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ نے آخر دم تک کوشش کی کہ فرعون توبہ کر لے, لیکن جب نہیں کر کے دینا اور ظلم بڑھتے گئے, اب بد دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے, کیونکہ تو غفور الرحیم ہے. مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اس نے توبہ کر لی تو سارے معاف کر دے گا. یہ جو ہزاروں بچے قتل کیے ہیں, ٹھیک صحیح ہے نا, اس نے اور اتنا ہمیں ستایا ہے, یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تیری رحمت تو معاف کر دے گی, اور تو اپنے اصول چینج نہیں کرتا. تیری رحمت کی وجہ سے معافی تو ہو جائے گی, تو اصول بھی تو اللہ یہ اب ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں, تھوڑا ان کا بھی خیال کر لے. حضرت موسیٰ بزبان حال اللہ کو یوں سمجھا رہے ہیں, یہ جو میری قوم ہے یہ پس گئی ہے ظلم کی چکی میں, اب اے اللہ تو اس پہ کفر پہ ہی مارنا اس کو, تو یا موت کے وقت توبہ تو ویسے بھی قبول نہیں ہوتی, یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے اب. اور اب اس کی موت کس پہ ہونی چاہیے؟ کفر پہ ہی ہونی چاہیے. تو یہ باقاعدہ بد دعا قرآن میں ذکر کیا, ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, دردناک عذاب دیکھے بغیر اب یہ ایمان نہ لائیں, اور دردناک عذاب دیکھ کے ایمان معتبر ہوگا نہیں. تو بعض دفعہ یہ بھی جذبات ہوتے ہیں. تو بھائی بڑے بڑے بدماش ہیں ہمارے ملک میں جو بہت قتل و غارت کی, انہوں نے غریبوں کا خون چوسا, بڑی بڑی غریبوں کی, میں سندھ گیا ہوں, بڑی بڑی زمینیں غریبوں کی بعض ہمارے سیاستدان کھا گئے. تو ایسے لوگ لیلۃ القدر میں مر جائیں تو یہ غریب, ہمارا تو کوئی, ہم پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا, لیکن اتنے سارے غریبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم توبہ کر لو تو اچھی بات ہے, اب بھی وقت ہے, اگر زندہ ہو تو اللہ ابھی بھی توبہ قبول کر لے گا, لیکن اگر نہیں کی تو لیلۃ القدر تمہیں بخشوا نہیں سکے گی. ہاں اللہ کسی کو بخش دے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہم اللہ پہ تو کوئی چیز نہیں ڈال سکتے, لیکن جو غریبوں کی جو بد دعائیں ہیں نا, وہ بد دعائیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ سزا کم از کم ملے, ان بد دعاؤں کا تقاضا ہی ہے. تو اس لیے بھائی لیلۃ القدر میں راتوں کو عبادت کرو, اٹھ کے اللہ سے معافی مانگو. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ توبہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ نماز اور دعائیں مانگنا زیادہ سے زیادہ, یہ بھی کرنی چاہیے. لیلۃ القدر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے, دوسری میں یہ پڑھنا ہے, تیسری میں, یہ سب بدعت ہے. جیسے عام نماز کا طریقہ ہے وہی طریقے سے نماز پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.